الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے کہ آج ہم لوگ ایک نئی بک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، کتاب التوحید۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے ایکسپلینیشن آف امپورٹنٹ لیسن جو بک تھی اس کو کمپلیٹ کیا ہوا ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ نے یہ بک سٹارٹ کی ہے۔ یہ بک بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اس میں جو پارٹیسپینٹس ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ وہ مطلب کچھ اسکپ نہ کریں، بس ریڈنگ لگا دیں، کیونکہ وہ ایک دم اسٹریٹ فارورڈ حدیث ہے، اس کے بس اس کے فوائد موجود ہیں۔ تو اگر کسی کو ایکسپلین کرنا ایکسپلین بھی کر سکتا ہے، لیکن بہت ہی کلیئر کٹ بک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اگر ریڈنگ پہ بھی اکتفا کرتے ہیں تو وہ کافی ہے۔ اس میں یہ کنٹینٹ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ جب پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ کتنا واقعی میں ہم لوگ توحید پہ ہیں، اور کتنی ہم لوگ کو خود امپرومنٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم سب پہ اپلائی ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ باقی لوگوں کے اوپر۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ بک کے بارے میں ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو وہابی جو ٹرم جو بلیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی جو بدعتی ہیں وہ کہتے ہیں نا تم وہابی ہو۔ آخر یہ ورڈ وہاب جو الوہاب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی الوہاب یعنی دا بسٹور۔ لیکن کیسے جو ہے انہوں نے مطلب عقل بھی نہیں لگائی بدعتیوں نے، اور یہ دوسرے لوگوں کو جو اہل توحید ہیں، جو مطلب تمام بدعات سے دور رہتے ہیں، قبر پوجا نہیں کرتے ہیں، یہ سب نہیں کرتے ہیں، ان کو سیدھے یہ کہہ دیا جاتا ہے تم وہابی ہو، ٹھیک ہے تم وہابی ہو۔ تو یہ جو وہابی کیوں کہا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں سٹوری ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ جو کتاب ہے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کی ہے، تو انہی کے نام کے اوپر جو ہے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم وہابی ہو، یعنی ان کے جو فالوور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا ریلیجن لے کے آئے تھے، انہوں نے مطلب دین میں بدلاؤ کر دیا، اور اسی کے جو فالوور ہیں وہ وہابی کہلاتے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں، انشاءاللہ جب ہم بک میں آگے جائیں گے تو سب پتہ چل جائے گا ہم کو۔ ایک اور چیز بتانے کی ضروری یہاں پر ہے کہ اگر آپ کو کوئی مطلب کسی کے بارے میں ورگلاتا ہے، یعنی کوئی صحیح انسان کہتا ہے کہ نہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے وہ ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں نا، اس کے جو کنٹینٹ ہے، اس کی جو بکس ہیں اس کو پڑھیں آپ۔ اگر آپ اس کی بکس کو پڑھیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، یا اس کے ویڈیوز آج کے زمانے میں ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ خود اس کتاب پہ جائیں گے نا، تو آپ کے سارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ انشاءاللہ کلیریفائی ہوں گے اس میں۔ تو شروعات میں یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب جو تھے، ایک زبردست اسکالر تھے اور بہت بڑے ریفارمر تھے اپنے ٹائم کے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس جو ہے قرآن حدیث تمام ڈفرینٹ برانچز آف نالج تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس بہت بہت مطلب عقل مند تھے بچپن سے ہی۔ ابھی اس میں آگے آئے گا کہ بچپن میں ہی انہوں نے کیسے قرآن یاد کر لیا، سب کر لیا۔ اور اس کے بعد سے پھر اپنے جو انہوں نے جتنی جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں شیخ الاسلام ابن عبد الوہاب نے، انہوں نے صرف جو ہے قرآن و سنہ کو صرف نہیں ایلیبریٹ کیا، بلکہ جو اس وقت کے جتنے بھی پولیتھسٹک ویو تھے، یعنی جو بھی ایسی چیز تھی جو شرک پہ مبنی تھے، ان کو ایک دم انہوں نے جڑ سے مطلب اکھاڑنے کی پوری کوشش کی۔ الحمدللہ اس میں اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ ہم آگے سمجھیں گے کیسے انہوں نے سب کیا۔ اور جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو عرب سرزمین ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، جتنی ہے، یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم پیور توحید پہ ہے، یعنی کہ اس میں کہیں کہیں دور تک شرک یا بدعت کا وہ وجود نہیں ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ ہمیشہ سے ایسے تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ جائیں گے جب جو شیخ الاسلام کے ٹائم میں، اس وقت بہت برا حال تھا یہاں پر، اور یہاں پر بہت زیادہ قبر پوجا، ہر طرح کے مطلب انسان سوچ تصور نہیں کر سکتا ہے، ایسے ایسے شرک ہوتے تھے۔ تو اسی کا رد کرنے کے لیے شیخ نے یہ کام کیا، اور اس میں یہ کتاب لکھی۔ اس کے بعد سے جو یہ جو کتاب ہے، کتاب التوحید ہے، یہ سب سے بہترین کتاب ہے، مطلب اوتھینٹسٹی کے معاملے میں بھی اور توحید کے معاملے میں۔ اس میں کیونکہ جو شیخ نے نا زیادہ تر صرف قال اللہ، یعنی اللہ نے کیا کہا، اور حدیث لے کے آئے، بس اس پوری کتاب میں یہی کیا ہے انہوں نے، تاکہ لوگ مطلب کیونکہ اس پہ قرآن پہ کوئی بحث نہیں کرے گا نا، اور اوتھینٹک حدیث پہ کوئی بحث نہیں کرے گا، تو تاکہ یہ نہ کہے کہ اچھا تم اس اسکالر کو فالو کر رہے ہو، چلو اس کا ہم نہیں لیں گے، نہیں۔ اس کا جو ڈور تھا نا، شیخ نے کلوز کر دیا، اور ایک دم کلیئر کٹ لے کے آئے بھائی، اب تمہارے سامنے سچائی ہے کہ اب نہیں قبول کرو گے تو کب کرو گے۔ اچھا، یہاں پر جو مین آبجیکٹو لکھا ہوا ہے وہ یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کے اندر جو قرآن و سنت کی جو بیسک ٹیچنگ ہے وہ آ جائے، اور اس زمانے کے جو بھی بلیف، جو مطلب ایک دم فالتو کے بلیف تھے، یعنی عقیدے جو تھے، کرپٹ عقیدے تھے، اس کو پوری طریقے سے ہٹا دینا۔ وہ کیسے ان کو پتہ کیسے چلا کہ وہ کرپٹ ہے؟ اس لیے کیونکہ ان کا جو سپورٹ ہے نا، اس کا سپورٹ کہیں سے نہیں ملتا ہے، نہ تو کسی حدیث میں، نہ تو صحابہ کے عمل میں، کہیں بھی نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سے جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ اس میں جو ہے شیخ نے تمام طریقے کی جو ریلیونٹ ورسز ہیں، یعنی ان سے ریلیٹڈ، شرک سے ریلیٹڈ ہیں جتنے بھی ہیں، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے وہ لے کے آئے ہیں، اور ایک بہت اچھے سمپل اور اپیلنگ مینر میں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کو لے کے آئے، تاکہ جو انسان کے بعد کوئی ایسا وہ نہ رہ جائے کہ نہیں نہیں ہمیں ابھی کلیئر نہیں ہوئی چیزیں، ایسے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر دارالسلام پبلشر نے اس کو پبلش کیا، تو اس میں شیخ نے لکھتے ہیں اور پھر کیسے ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ دارالسلام کے یہ جنرل مینیجر ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں، شروع کرتے ہیں ان کی تھوڑی سی ہم لوگ بایوگرافی پڑھتے ہیں۔ جب انسان کسی کی بک پڑھنے جا رہا ہے تو اس کی بایوگرافی پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ انسان جانے کون ہے وہ۔ تو شیخ الاسلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس ایئر میں، ہجری میں پیدا ہوئے، اور ابھی آپ جان لیں کہ ابھی کون سا ایئر چل رہا ہے، 1444، ٹھیک ہے، 1444 چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہجری، اور یہ ہے 1,115۔ تو آپ انسان کیلکولیٹ کر لی کہ وہ آج سے قریب اپروکسیمیٹلی قریب 320 سال پہلے وہ مطلب
پیدا ہوئے تھے. اوکے. سعودی عرب کے وہ ایک ریجن میں پیدا ہوئے تھے، اوعینا کے سٹی میں. ٹھیک ہے. یہ سٹی سے اس سے جڑے ہوئے شیخ ابن عثیمین بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو فیملی تھی ان کی بہت زبردست تھی. فیملی سے ہی ان کو جو ہے بہت زیادہ وہ سپورٹ ملا. ان کے جو فادر تھے وہ بھی بہت زیادہ ان کو مطلب کیریکٹرائز کیے گئے تھے اسی سے کہ وہ ان کے پاس جو نالج تھا دین کا بہت زیادہ تھا. اس کے علاوہ اور پھر ان کے جو اینسسٹر میں وہ بھی تھے شیخ سلیمان ابن علی جو چیف تھے اسکالرس کے اور بہت زیادہ مطلب علم والے تھے. اچھا اب ایجوکیشن پہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے جو اپنا ایجوکیشن حاصل کیا وہ اپنے فادر کے ہی انڈر میں حاصل کیا. اور اس کے بعد سے پھر سب سے بڑی بات ہے ان کو 10 سال کی عمر میں ہی انہوں نے قرآن اللہ کے فضل سے انہوں نے پوری یاد کر لی. ٹھیک ہے. یہ کتنی بڑی چیز ہے. اس کے بعد سے پھر اور صرف قرآن نہیں، اس کے بعد سے پھر انہوں نے تفسیر پڑھی، حدیث، فقہ، سب کچھ پڑھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ کس سے ہوئے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ورک سے اور ان کے نوبل ڈسپل علامہ ابن قیم سے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی کتابیں ہیں ابن تیمیہ ابن قیم کی جو جیمس اس میں ہیں وہ انسان سوچ نہیں سکتا کتنا زیادہ ہے. پھر جب وہ میچور ہوئے نا تو پھر انہوں نے حج کیا مکہ پہ جا کے اور پھر وہاں جا کے اسکالر سے بینیفٹ لیا. یہاں پر ایک بینیفیشیل پوائنٹ ہمارے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے جو نالج ہے نا ہم لوگ ایک آن لائن وے میں حاصل بھلے کر لیں، کتنا بھی ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے گھر کے کمفرٹ میں کر لیں، لیکن نالج کے لیے ضروری شرط ہے کہ انسان مطلب اسٹرگل کرے. جیسے کوئی بھی چیز انسان جب اسٹرگل کر کے پاتا ہے نا تبھی اس کی امپورٹنس کو پتہ چلتی ہے. بنا اس کے تو نالج کے ساتھ وہی ہے. پرانے زمانے کے تمام اسکالرس آتے تھے، آج بھی یہ ہے کہ وہ ٹریول کرتے تھے. جیسے مکہ ٹریول کیا تو وہاں پر جا کے اسکالر سے بینیفٹ کیا. جیسے انشاءاللہ ہم لوگ اگر مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ہم لوگ صرف وہاں یہ نہیں جائیں کہ ہم گئے وہاں پر اور حج عمرہ کر لیا اور پھر واپس سے ہم فوٹو کھینچ کے شاپنگ کر کے چلے. نہیں، بلکہ وہاں جائے انسان تو وہاں کے جو اسکالرس ان کے انڈر میں بیٹھے، کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، اردو اسکالرس بھی بیٹھتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں اور ان سے ڈائریکٹ علم حاصل کرے یہاں پر. اور پھر ان کی شیخ کے بارے میں لکھا ہوا. پھر اس کے علاوہ وہ عراق بھی گئے، بصرہ بھی گئے، یعنی اتنی جگہ سے جا کے انہوں نے نالج حاصل کیا. اچھا اب بتاتے ہیں نجد کی کنڈیشن کہتے ہیں. اس وقت جو عرب کا جو ایریا تھا جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا ہے وہ کیا تھا کہ ایک دم پالیتھزم یعنی مشرکانہ حرکتوں سے بھرا پڑا ہوا تھا. یعنی کہ جو قبر تھے، پیڑ تھے، پتھر تھے، کیو، مطلب سب کچھ جو ہے انسان ان کو ایک طرح سے ڈیٹیز مانتا ہے. جو آج بھی وہی حال ہو گیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ قبر کی پوجا کر رہے ہیں، ٹریز ہے، مطلب کوئی چیز کمی چھوڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے بارے میں جو ہے اسٹوریز ٹیلز بتائی گئی تھیں جو کہ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی ان کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے. یہ خالی قصے کے اوپر تو سب کچھ چلتا ہی ہے، اوتھینٹسٹی تو ہوتی نہیں کچھ ہے. تو اس کے بعد سے پھر جو ہے جو مسئلہ یہ تھا کہ وہ کے جو لوگ تھے نا. اچھا ایک اور چیز آگے انشاءاللہ پتہ چلے گی کہ شیخ نے کبھی بھی ان لوگوں کو مشرک ایک دم ڈائریکٹ آن سیٹ پہ نہیں کہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام کا حصہ ہے. ان کے علماء نے ان کو برگلایا ہوا تھا کہ دیکھو نہیں یہ سب چیز، اور جو آج بھی یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے پھر جو ہے مطلب یہ شیخ نے جو ہے بہت محنت کی. اور اس کے علاوہ پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو پالیتھزم جو ہے صرف مکہ مدینہ میں نہیں بلکہ یمن یعنی پورے ہر ایریا میں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے پھر آپ جب مشن کہتے ہیں اس پہ آتے ہیں ہم لوگ ہیں. جب شیخ نے دیکھ لیا کہ جو ان کے نیشن کی جو کنڈیشن اتنی خراب ہے تو شیخ کو بہت خراب لگا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے پھر کیا ہوا کہ شیخ نے کہا کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے مطلب تمام یعنی اب انسان دیکھے کہ آج ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں لیکن ہم لوگ سے بات چیت تک رہ جاتے ہیں. لیکن ان کے دل میں اتنا ہوا کہ یار کیسے ہم اس چیز کو پوری طریقے سے جڑ سے اٹھا کے پھینک دیں. ایک انسان عزم کر لینا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری مدد فرماتے ہیں. تو شیخ نے ویسے عزم کیا کہ میں سب ختم کر کے رہوں گا. اور پھر انہوں نے ایک دم اس کے خلاف جہاد پورا کیا. اور اپنا مشن جب اسٹارٹ کیا تو سب سے پہلے کیا یہ دیکھیے یہاں تک ہی انوائٹ دا پیپل ٹو دا توحید. یہ ہے اصل دعوت یعنی پروفٹس کی دعوت. یہ نہیں کہا کہ مطلب جیسے تم آؤ ہمارے ساتھ جو ہے 3 دن لگا لو، 40 دن لگا لو، یہ کر لو، بلکہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کے بارے میں اور صحیح اس کے میں وہ کرنا. اور یعنی کہ لوگوں کو قصہ اس میں الجھا کہ یعنی آئیے نماز پڑھ لیں، یہ سب نہیں، سیدھے توحید پہ لوگوں کو بلایا اور ایک دم صحیح قرآن و سنت پہ کہا. اور سب سے بڑی چیز انہوں نے کیا کی اپنے زمانے میں کہ جو علماء سے کہا کہ دیکھیے آپ قرآن و سنت کو فالو کریے اور اس سے ایشوز ڈائریکٹلی ڈرائیو کریے، آپ علماء ہیں. اور پھر انہوں نے تقلید کو ایک دم بلائنڈ فالوئنگ کو ایک دم منع کیا. کیونکہ آج کے زمانے میں سے بلائنڈ فالوئنگ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو کتنا کچھ بتاتے ہو کہیں گے یار ہمارے تو یہ ایسے ہی کہتے ہیں، ہمارے تو ایسے کہتے ہیں، اس سے نکل نہیں پاتے ہیں. تو اس بلائنڈ فالوئنگ کو پوری طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی شیخ نے. اور شیخ جو بہت ہی مطلب کریجیس پرسن تھے، بہت بہادر تھے. اس کے بعد سے پہلے انہوں نے جب پریچنگ سٹارٹ کی تو سب سے پہلے جو ریلیجیس اسکالرس ہیں ان سے کہا. اور پھر جو ہے ان کو بھی ان کی مدد کی تاکہ وہ بھی جو ہے اپنے ان کو بھی مدد کی تاکہ وہ بھی اپنے ایریا کی جتنے بھی اس طرح کی برائیں اس کو ختم کر سکیں. اور اس کا الحمدللہ فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے اسکالر جو مکہ تھے، مدینہ کے تھے، جو یمن کے تھے، کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ کچھ اسکالر ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ کرنا ہے لیکن وہ بس تھوڑا سا ان کو سپورٹ نہیں مل پاتا، تھوڑی ہمت نہیں پاتی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ شیخ پوری طریقے سے ان کی مدد کر رہے ہیں تو ان لوگ خود تیار ہوئے اور اس کے علاوہ پھر پوری طریقے سے سپورٹ کیا. اور پھر
اس کے بعد سے کچھ جو ظاہر-سی بات ہے جب اچھے جہاں ہوں گے وہاں برے بھی ہوں گے، تو وہاں سے بہت سارے سیلفش تھے جو بھائی صرف اپنے پیٹ کے لیے، اپنی کمائی کے لیے جو دھندے کے لیے جو اپنی دکان چلائے ہوئے تھے، ان کو تو بہت برا لگا۔ تو ظاہر-سی بات ہے انہوں نے صرف کرٹیسائز کیا اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھا۔ اور جو اس کے بعد سے پھر کیا ہوا کہ جو اتنی اس طرح کے جو علماء تھے وہ شیخ کے خلاف بہت کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے جو آپ کی دعوت پہ بہت زیادہ مطلب ٹانگ اڑائی، اور صرف اپنے دنیاوی مفاد کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد سے پھر اب آتے ہیں اوینا میں، اوینا نام کا ایک شہر ہے، وہاں پر جو ہے آتے ہیں۔ اچھا، شیخ نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ جب وہ آتے ہیں نا، تو وہاں پر جا کے سب سے پہلے اس رولر سے ملتے ہیں اور ان کو اپنی دعوت بتاتے ہیں اس شہر کی۔ اس کے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اگر آپ رولر کو مطلب جیسے آپ نے دعوت دی، تو اگر وہ آپ کے صحیح منہج کو سمجھ گیا، صحیح توحید کو سمجھ گیا اور اس نے اپنا لیا، تو obvious سی بات ہے کہ جو جنتا ہوتی ہے نا، وہ ایک دم بلائنڈ فالوئنگ کر کے مطلب اپنے رولر کو فالو کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی کنٹری کے جو جس ڈائریکشن میں ان کا رولر ان کو مطلب ٹہرا دیتا ہے، جنتا ایک دم بکری کی طرح، بھیڑ کی طرح چل دیتی ہے، وہ سوچتی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو وہی شیخ نے بھی یہ کیا۔ تو یہاں پہ جب ہے کہ جو شیخ جو اوینا کے اس وقت رولر تھے، تو ان کا نام تھا عثمان ابن حمد ابن معمر، اور پھر انہوں نے شیخ کو بہت اچھے سے ان کا ویلکم کیا اور تمام طریقے مدد ان سے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور اس کے بعد سے پھر جو ہے ہوا یہ کہ جب ظاہر سی بات رولر نے مطلب ہاں کہہ دیا اور ان کو ایک رہنے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا، سب کر دیا، تو شیخ کو بہت آسانی ہوگی اپنی دعوت پھیلانے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کو اصلی دعوت ملی تو لوگ بہت زیادہ نمبرز میں شیخ کے پاس آنے لگے، اور پھر ان کی جو بھی بتائی ہوئی چیزوں میں ایک دم انگیج ہونے لگے۔ اور اس کے بعد سے پھر شیخ کنٹینیوڈ انہوں نے رکھا کہ بھائی ہمیں سب چیز کو بالکل ہٹانا ہے۔ تو وہاں پر بہت سارے ٹامس تھے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا ہے، اس میں جو مسلمس اس کو ورشپ کرتے تھے، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ جو امیر تھے رحمہ اللہ، شیخ عثمان جو تھے، ان کی مدد سے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مدد کے بعد سے، ان کی مدد سے شیخ نے ساری چیزوں کو ہٹا دیا، اور اس کے بعد سے پھر جو ہے تمام جتنی بھی چیزیں تھیں جس میں شرک ہوتا تھا، اس کو ایک دم شیخ نے صاف کر دیا۔ اب یہ اوینا جو شہر تھا یہ پوری طریقے سے جھیل سے صاف ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات اس وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے اور شیخ کے پاس کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا ہوا ہے اور مجھے اس سے پیوریفائی کر دیجیے، اور پھر جب انویسٹیگیشن پورا ہو جاتا ہے کہ یہ تو خود آئی ہے، تو اس کو جو ہے رجم کی سزا سنائی جاتی ہے، یعنی کہ جو صحیح میں جو صحابہ کرام کے زمانے میں انسان سنتا تھا اس سمے کہ عورت آئی ہے اور اس نے مطلب زنا کر لیا، تو وہ خود سے آ کے مطلب اپنا وہ کرتی کہ کنفیس کرتی ہے کہ نہیں مجھے آپ رجم کر دی تاکہ میں اس سے پیوریفائی ہو جاؤں۔ تو وہ جب آئی تو اس کے ساتھ بھی رجم یعنی اسٹون پلٹنگ کر کے اس کو مار دیا گیا، کیونکہ وہ خود سے اس نے اس کو کنفیس کیا، اور کنفیس کرنے کے بعد جو ہے اس کو سزا اس کو مل گئی اور اس کی پیوریفیکیشن ہو گئی۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ توحید کا وہ پھیل گیا کہ لوگوں کے اندر اتنا مطلب گلٹ آنے لگا اپنے گناہوں کو لے کے کہ وہ خود آ کے ایسا کرنے لگے۔ اس کے بعد سے پھر شیخ کی جو ریپوٹیشن تھی بہت زیادہ پھیلنے لگی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب شیخ اوینا نام کے شہر سے نکلتے ہیں اور داریہ نام کے ایک شہر میں آتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ جو ایسا کا جو ابھی بھی ایسا ایک شہر ہے، جو الحسا کا جو رولر تھا اس کا نام تھا سلیمان، ٹھیک ہے؟ سلیمان کو جب بھی پتہ چلا کہ یہ جو شیخ ہیں ان کی جو پاپولیرٹی اتنی بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے سوچا کہ ارے یار اس رولر نے سوچا کہ اب ان کی جب اگر اسٹرینتھ بڑھ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے میری پاور کو ختم ہو جائے گی، میری پاور تو ختم ہو جائے گی۔ تو وہ جو رولر سلیمان تھا نا وہ تھوڑا پاورفل تھا، وہ یعنی کہ رولر کے مقابلے میں تھوڑا پاورفل تھا۔ تو اس نے کہا ایک دم تھریٹن کر دیا عثمان کو کہ دیکھو اگر تم جو ہے پلیز اس کو جو شیخ ہے تمہارے ساتھ ہے ان کا قتل کر دو۔ اور جو شیخ عثمان تھے انہوں نے ظاہر سی بات ہے ویسا تو نہیں کرتے، لیکن وہ پریشان تو ہو گئے، اور انہوں نے فوراً شیخ کو یہ بتا دیا کہ دیکھیے ایسی سی بات ہے آپ یہاں سے ہجرا کر لیں۔ تو شیخ وہاں سے اوینا سے نکل کے داریہ چلے گئے۔ اچھا، جو داریہ کے جو لوگ تھے وہ بہت اچھے سے شیخ کو جانتے تھے، اور وہاں کا جو رولر تھا اب یہ یہاں سے جو داریہ کے جو رولر تھے ان کا نام امیر تھا محمد ابن سعود، اور غالباً جو ہے سعودی عرب جو ہے انہی کے نام پہ پڑا ہوا ہے، انہی کے نام پہ، ٹھیک ہے، محمد ابن سعود۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ جو ہے شیخ آئے ہوئے ہیں مطلب ان کے ٹیریٹری میں، تو وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنی جگہ پہ بلایا۔ اور جو محمد بن سعود تھے وہ خود ہی ایک بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور خود ہی ایک بہت نیک پرہیزگار مسلم تھے۔ اور پھر انہوں نے مطلب شیخ سے بات چیت ہوئی جو بھی ہوئی، اور اس کے بعد سے پھر وہ بالکل ریڈی ہو گئے کہ شیخ کی جو پیور جو ٹیچنگ ہے وہ پوری جگہ پھیلے۔ اور کیونکہ جب رولر ایک دم طریقے سے تیار تھا تو شیخ کو بھی پھر سے ایک اچھا موقع مل گیا کہ انہوں نے اس کو پھیلانا چالو کیا۔ اس کے بعد سے شیخ نے جو ہے ان کو ڈسکرائب کیا، جو رولر تھے محمد ابن سعود کو، جو پروفٹ کے جو اکاؤنٹس کو اور کمپینین کی جتنی سٹوریز تھیں اس کو سب کو بتایا، اور یہ بتایا کہ انہوں نے کتنی محنت کی اور کتنی پریشانیاں اور اتنی تکلیفوں کو جھیلا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوا کیا کہ فائدہ یہ ہوا کہ
اللہ تعالیٰ نے صرف اور उनको जो है आखिरत में कामयाबी तो दी ही, अल्लाह ताला ने अपना रिज़ा मतलब उनको मिली, उन सहाबा इकराम को। और उसके साथ-साथ दुनिया में भी इंसान ने देखा कि किस तरीके से जो सरबुलंदी जो सहाबा इकराम को मिली, वो इंसान सोच भी नहीं सकता है। इब्न सऊद जब पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो गए इस बात से, तो उन्होंने पूरी तरीके से उनको उनका साथ देने को वो तैयार हो गए और कहा कि वो उनको छोड़ेंगे नहीं। और शेख ने भी यही बात कह दी। इसके बाद से फिर जो है तमाम मामला दावत पे चलने लगा, लोगों को अच्छाई के बारे में बताया जाने लगा और बुराई से रोका जाने लगा। और फिर जो है उन्होंने शेख ने दुआ की कि अल्लाह ताला उनके हामी और नासिर हों। और उसके बाद से जो दारिया जो शहर था, ये हम मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे दारिया है, ये एक सेंटर पीस बन गया इस दावत का। और उसके बाद से फिर जो है शेख ने स्टार्ट कर दिया कि लोगों को वो अब दावत देंगे खूब अच्छे तरीके से। और उसके बाद से मेरे कितना 70 तक अच्छा। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो अमीर मोहम्मद बिन सऊद थे, वो खुद मतलब एज़ अ स्टूडेंट शेख के पास आने लगे। कितनी बड़ी चीज़ ये है। और फिर जो दारिया के जो लोग थे, वो मतलब खूब मतलब एक ऐसा माहौल बन गया, तमाम लोग आके मतलब अच्छे से सीखने लगे, पढ़ने लगे और एकदम माहौल बन गया और लोग दूसरों को भी इसकी तरफ बुलाने लगे। और शेख ने काम किया कि पहले सबसे पहले तौहीद सिखाया, फिर उसके बाद से तफसीर कुरान की, फ़िक़्ह नॉलेज और फिर अरबिक लैंग्वेज सब कुछ मतलब लोगों को पढ़ाना शुरू किया। और फिर इसका जो इफ़ेक्ट था बहुत दूर तक इसका इफ़ेक्ट गया, जिसकी वज़ह से जो एनिमीज़ थे, ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत ज़्यादा शेख से जलन करने लगे। और कितने लोगों ने तो शेख को कहा कि ये ज़िंदीक़ है, यानी कि मतलब काफ़िर कह दिया, ये वो है, ये मैजिशियन है, जैसे कि प्रोफ़ेट्स को जैसे कहा जाता था, वैसे ही इनके साथ भी होने लगा। लेकिन शेख जो है बहुत करेजियस पर्सन थे और उन्होंने अपने उनके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से डिबेट किया। और ये जो एटीट्यूड था बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव रहा है, क्योंकि इंसान जो दावत देने वाला होता है ना शख़्स, उसका सबसे बड़ा एटीट्यूड मैटर करता है, वो कैसा है। और फिर शेख ने तमाम मेहनत के बाद से अल्लाह के फ़ज़ल से इस दरिया को भी और तमाम जगहों को से पाक कर दिया। और और फिर जो ओवेना के जो रूलर थे, वो फिर आते हैं इस जगह पे और फिर कहते हैं कि आप प्लीज़ वापस चलें वरना। लेकिन शेख मना कर देते हैं इस बात को। फिर आगे हम देखते हैं कि शेख फिर अपना जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी अपना जो लेटर राइटिंग जो भी है, ये रूलर्स के साथ करने लगे। और फिर उनको जो है कहा कि देखिए आप इसको समझें और इसको एरेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे प्रॉफ़िट्स जैसे करते थे, वैसे ही इन्होंने भी वही सेम मतलब मेथोडोलॉजी को अपनाते हुए तमाम रूलर्स को, जो नस्र के थे, रियाज़ के थे, जितने भी आस-पास की जगह के थे और यहाँ तक कि जो अरब पेनिनसुला के बाहर के भी थे, उन लोगों को भी लेटर लिखे, जैसे सीरिया, इराक, इंडिया, यमन, हर जगह लिखा लेटर। इससे इसके उसके बाद से उन्होंने कम्युनिकेशन उनके साथ बनाए रखा और उसमें कुरान और सुन्नत की बात रखी और लोगों को दावत दी कि वो आएँ और इसको कबूल करें। तो इससे क्या हुआ, जो शेख का जो मिशन था, ये बहुत-बहुत फैला। यानी कि जो इतने, यानी कहाँ इंडोनेशिया का आज के ज़माने का इंटरनेट तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इतना ज़्यादा जो है दावत फैली। और उसके बाद से फिर जो लोग जो ज़ाहिर-सी बात है, जब लोगों ने देखा कि इतनी प्योर दावत है, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? तो लोग इसको खूब प्रमोट करने लगे। उसके बाद से शेख ने पूरी की पूरी अपनी जो ज़िंदगी है, वो दावत और जिहाद में दे दी। और फिर जितने जो रूलर थे उस वक़्त के, उनको भी अल्लाह जज़ाए खैर दे कि उन्होंने बहुत मदद की। और फिर शेख की जो मौत हुई, वो 1206 हिजरी में हुई, यानी 1792 सीई में। तो इंशाअल्लाह यहाँ तक शेख का इंट्रोडक्शन हुआ है। अब आगे यहाँ से काशिफ़ कवर करेगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। जज़ाकल्लाह खैर उसामा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पीछे जो अभी इतना अच्छा, इतना बेहतरीन और इतना इंटेंस जो इंट्रोडक्शन शेख का हुआ है, ये इतना हम लोग तो 2, 4, 5 पेज में उस चीज़ को पढ़ कर के आगे निकल गए। लेकिन ये इतना काम करने में शेख ने अपनी ज़िंदगी का 50 साल लगाया। 1-2 नहीं, 50 इयर्स। मतलब आप समझ लीजिए कि इनका ज़िंदगी का सिर्फ़ एक मकसद था कि शिर्क को और जितनी भी खुराफात है उसको इरेडिकेट करके तौहीद का जो है एक बेस बनाना। 1702 1702 सेंचुरी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1792 में इनका जो है डेथ हो गई। और आज से ऑलमोस्ट 320 ईयर्स, 320 साल पहले की ये बात है। और ये उन्हीं का काम है। और ये मतलब किताब तौहीद अपने आप में जो सही जो फॉलोअर्स हैं इस्लाम के, जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, जो सही सीखना चाहते हैं, उनके बीच में बहुत पॉपुलर है। बिना किताब तौहीद पढ़े ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एक अच्छा, क्या कहते हैं कि दीन का इल्म सीखने वाला कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा और उसने किताब तौहीद नहीं पढ़ी हो। नहीं, ऐसा कोई आपको मिलने वाला नहीं है। तो अपने आप में इस चीज़ का डिसीजन लेना कि हाँ,
برائی جو ہوتی ہے نا، جو ایکچوئل میں یہ جو چیز یہاں پہ ہوئی ہے کہ اچھائی کی دعوت دو، برائی کو روکو، تو یہ اس چیز کا بہترین ایگزام ہے کہ ایک دم جو انبیاء لوگ کا جو سسٹم تھا، جس راستے پہ وہ چلتے تھے، وہ پورا اس چیز کو کاپی پیسٹ کر کے کرنے کی کوشش کی. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کام لینے پہ آ جائے نا، اس بندے کے اندر ہمت بھی آئے گی، اس کے لیے راستہ بھی کھلے گا، لوگ اس کی بات مانیں گے بھی. چاہیے اتنا کہ آپ اپنے دل میں اتنا جذبہ پیدا کریے، اور آپ اپنے دل میں اتنی آپ کی تکلیف ہونا چاہیے نا کہ میری سوسائٹی میں کیا ہے. آج کا انسیڈنٹ ہے، ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، اور عید میلاد النبی کے نام پہ جو خرافات لوگ کرتے ہیں بس سب کو معلوم ہے. گھر کے بغل میں مسجد ہے، مسجد کے بغل میں پورا تمبو لگا کے پراپر پنڈال بنا کر کے رکھے، اور اس میں پورا فل ساؤنڈ پہ میوزک بج رہا تھا اور اذان ہو رہی تھی. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور کہنے کے لیے لوگ عاشق رسول ہیں. خیر، موونگ آن. یہاں پہ یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنا دعویٰ دیا اور اپنی زندگی کا 50 سال لگایا، اور نجد کی جو پورا انٹائر ریجن تھی اس کے اوپر ان کو زبردست وکٹری ملی. اور ان کے جو دعویٰ دینے کا فائدہ یہ ہوا نا کہ جو لوگ ہر پیڑ اور جانور اور قبر اور 3 5 شرائنس، ان سب چیزوں کی جو عبادت کرتے تھے، اس چیز کو پوری طریقے سے ختم کر دیا. ٹھیک ہے، وہ لوگ قرآن کے اوپر آئے، شریعت کو فالو کیا، ایکچوئل سنت کو فالو کیا. اور آگے فریم فار انجوائنگ گڈ ڈیڈز اینڈ فارورڈنگ بیڈ ونس انسٹیٹیوٹڈ. کہنے کا مطلب یہ کہ بھائی کہ امر بن معروف نہیں منکر کی دعوت دیا کہ بھائی اچھائی کی دعوت دو، برائی کو روکو. اور ان کے دعوت دینے کا جو سب سے بڑا جو اثر تھا کہ لوگ مسجد کی طرف لوٹ گئے، اور بھر بھر کے لوگ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے. اور آپ لوگ کو اگر پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں معلوم ہے تو نماز پڑھنے کا جو ایک کچھ بھی آپ دین کا ایک اچھا کام جو جینوین صحیح طریقے سے کام کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے. نماز کا سب سے بڑا اثر یہ ہے نا کہ وہ انسان کی برائی اور کئی طرح کی خرافات کو روک دیتا ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اسٹل یو آر انوالو ان ایول، کہ آپ ویسے چاؤ سے میوزک بھی سنتے ہیں، وہی صحیح چاؤ سے آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے، سب کر رہے ہیں، تو بھائی آپ نماز نہیں پڑھ رہے، یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. تو لوگ مسجد کی طرف لوٹ گئے. اور ایک چیز اور بھی ہوئی کہ جو دعویٰ ان کا جب پہنچنے کے بعد جب لوگوں نے خرافات چھوڑ کر کے توحید کی طرف آئے، تو جب انسان کے دل میں توحید ہوتی ہے تو اس کو پتہ رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ سوال کرے. تو لوگ جو ہیں اپنے آپ میں سیف ہو گئے. سیف ہو گئے ان دا سینس کہ چاہے اکیلے رہے ہوں، چاہے کسی کے ساتھ رہے ہوں، چاہے رات کا ٹائم رہو، چاہے دن کا ٹائم رہا ہو، ہر انسان جو تھا اپنے آپ میں سیف تھا. اس کو یہ ڈر نہیں تھا کہ ہم اپنے گھر سے اپنے نکلیں گے تو میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا. سمجھ رہی ہے بات؟ یہ توحید کی وجہ سے ہی دل میں آتا ہے. جب انسان کو پتا رہے گا کہ ایک کوئی رب میرا اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن رب کو پتا ہے، اور وہ میرے سے کل سوال پوچھے گا، میں کچھ غلط کروں گا تو انسان 10 بار سوچے گا کہ نہیں، پیچھے ہٹ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. شیخ کے جانے کے بعد ان کے جو بیٹے اور ان کے جو گرینڈ سن تھے اور جو بھی ان کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے ان کے کام کو بہت آگے بڑھایا. اللہ کی راہ میں ان لوگوں نے جہاد کیا. ان کے جو مطلب جو ان کے جو بیٹوں میں جو کافی فیمس رہے ہیں وہ ہے شیخ امام عبداللہ بن محمد، شیخ حسین ہیں، شیخ علی ہیں، شیخ ابراہیم ہیں، اور ان کے پھر کیا کہتے ہیں پوتے رہے ہیں، ان سب کا بھی نام ہے. اور ان سبھی لوگوں نے جو ہے شیخ وہاب کا جو ان کا لیگیسی تھی، اس چیز کو جو وہ چھوڑ کر گئے تھے اس کو بہت قاعدے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی. اور یہ تو ان کی فیملی کی بات ہوگی. فیملی کے علاوہ بھی جو ان کے اسٹوڈنٹس میں کافی بڑا جو اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا، جس میں سے ایک شیخ حمد بن نصیر ہیں، اسکالر ہیں، زاریہ کے ہیں، اور بھی ہیں جن لوگوں نے اس چیز کو ان کی دعوت کو کنٹینیوسلی لگے رہے اور برائی سے لڑتے رہیں اور اچھائی کی طرف آبویسلی دعوت دی. کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو کامیاب بھی کیا، کیونکہ آج ان کا وہ کنٹینیوس ایفرٹ تھا کہ ان لوگوں نے یہ چیز صرف اللہ کے لیے کی. اتنی بڑی یہ چیز. ابھی ہم لوگ ریسنٹلی جو الادب المفراد کا جو سیریز دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ شیخ عاصم الحکیم نے بتایا کہ بھئی کوئی کام اگر تم کرو اور اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو تو مطلب کیا ہے بھائی. اگر آپ کسی چیز کو کچھ اچھا کام کوئی نیکی کر رہے ہیں تو آپ کسی ایکس وائی زیڈ پرسن سے اس چیز کے اجر کی امید نہ رکھیں کہ میں کچھ اچھا کام کرتا کہ ہاں یار آ کے ریپیٹ کر دیتے کہ ہاں بھائی آج تو میری مدد کی. نہ، آپ کسی بھی طرح کی چھوٹی بڑی مدد کریں تو اس کے اجر کی امید اللہ سے رکھیں. تم کیا کر رہے ہو اللہ کو، اس کا اس قدر انسان کو ایسی ایسی جگہ سے رسپانس ہے، ایسی ایسی جگہ سے اللہ سے کہ انسان مطلب اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا. آگے بڑھتے ہیں لوگ. ہاں، یہ کیا ہے
کہ despite the fact that Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab is a reformer and al-Dawa, still engaged in writing also is famous. اچھا یہاں پہ جو ہے کچھ ان کے بہترین جو کام میں سے ہیں، جو ان کی کچھ کتابیں ہیں، یہ اس کے بارے میں لکھا ہے. اس میں obviously سب سے جو ٹاپ ہے، جو سب سے زیادہ فیمس وہ کتاب التوحید ہے. اس کے بعد کتاب الکبائر ہے، پھر الشبہات ہے. ایسے ڈھیر ساری جو ہے کتابیں ہیں، اور دین کے اسلام کے مطلب اس پرٹیکولر ڈومین میں بہترین جیمس ہیں. سب آبویسلی انگلش میں اویلیبل ہیں، عربک میں ہیں، بٹ جو سیکھنا چاہتا ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ آسان ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. اچھا اب یہ جو ہے یہ چیپٹر ہے توحید، اور اس میں آپ کو صرف توحید سے ریلیٹڈ، جو صرف اور صرف توحید سے ریلیٹڈ قرآن کی آیتیں اور اس سے ریلیٹڈ حدیث ملے گی. تو کسی بھی شخص کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ توحید کے بارے میں آپ کو ان ڈیپتھ جاننے کی کوشش کرنا، وہ مطلب جاننا چاہتے ہیں کیا توحید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توحید کے بارے میں کہا ہے، توحید سے ریلیٹڈ ہمارے حدیث اویلیبل ہے. تو اس چیپٹر میں اس کو بہت اچھی طریقے سے کلیکٹ کیا گیا ہے. مختلف جو آیتیں ہیں، جو اکثر ہم لوگ قرآن جب پڑھتے ہیں، ایسے کوئی جز پڑھتے ہیں تو پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن آپ جب سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ آخر آپ سے کہہ کیا رہے ہیں، تب اس چیز کا امپیکٹ آپ کو پڑے گا. یہ ہم لوگ کو پتہ ہے بھائی کہ تمام آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جن اور انسان کو میں نے بنایا نہیں کسی چیز کی سوائے اپنے، کہ صرف اللہ کی عبادت کریں. باقی کا مطلب اللہ سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور we have sent in every Ummah community a messenger, worship Allah alone and about keep away from طاغوت. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدم علیہ السلام سے جتنی بھی امتیں، جتنی بھی نیشنز ہیں، ہر کے بیچ میں ایک پیغمبر آئے تھے. ان پیغمبر کا کام تھا توحید کی دعوت دینے کے، بھائی سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرے، ہر طریقے کے خرافات سے دور رہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کے اور ہر انسان سے اس کے دور کے پیغمبر کے طریقے کو جو فالو نہیں کرے گا اس کے بارے میں پوچھے گا. کہنے کا مطلب کہ جس دور میں جو پیغمبر آئیں گے، ان کے جو فالوور ہوں گے، تو ان کے فالوور سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے پیغمبر کے طریقے کو فالو کیا یا نہیں کیا. آج کے ٹائم میں، پریزنٹ ٹائم میں، جو لوگ یہ والے پیر ہیں، یہ والے بابا ہیں، یہ والے حضرت ہیں، فلانے ہیں، they don't possess any kind of power whatsoever. ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے دور کا جو پیغمبر تھا، تم نے اس کو فالو کیا کہ نہیں کیا. جاؤ دوزخ میں. کر لیا، ڈھنگ سے کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت دے دے اور آزاد دینے والا دے دے. لیکن اللہ سے اچھے کی امید رکھنا چاہیے. وہ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جانیں. ٹھیک ہے. آپ کو قرآن میں ملٹیپل آیت ملے گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیا کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو. یہ صاف صاف یہاں آیت میں لکھا ہوا ہے. اینڈ the Lord has decreed that you worship none but him. اس کے بعد انسان کا کہاں دماغ ہوتا ہے کیا بولے. چوتھی آیت دیکھ لیں، اس میں کیا ہے. چوتھی سورہ کے 36واں ورس ہے کہ ورشپ اللہ اینڈ جوائن نن وتھ ہم. ورشپ کہ بھائی عبادت کسی کو مت چھوڑو. اب کس قسم کا انسان کا دماغ گھاس کھانے گیا ہے، اس کو اتنا کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں سمجھ. اور اس کو پڑھیں ہم لوگ نا، دھیان اس چیز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنی زیادہ انٹینس چیز ہے اور اتنی زیادہ پڑھنے بنا توحید کے کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آپ اللہ کی ذات میں کسی اور کو جوڑ رہے ہیں اور کہنے کو وہ عاشق رسول ہے اور یہ ہے سب کیا ہے، کچھ ہے نہیں. کھوٹی زندگی جی رہے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں ڈینائل میں. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. تو اس طریقے کی بہت ساری تمام آیتیں ہیں جو آپ اس کو پڑھیں، اور آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا ماشاء اللہ. تو سب لوگ کوشش کرتا ہے. موو آن کریں گے ہم لوگ. اس میں پیج آگے 23 یہ اس چیز کا اگزامپل ہے. ٹھیک ہے. اور آگے پیج نمبر 24 ہے. تمام آیت اس میں سب کے بارے میں وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ کیا کہتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے میسنجر کو فالو کرو. جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اپنے میسنجر کے طریقے کو فالو کرے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کتاب میں جو کہ امپورٹنٹ پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ اس پرٹیکولر چیپٹر سے ہمیں کیا کیا پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ مل رہے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو بنایا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. توحید جو ورشپ از توحید از the issues there had always been dispute among the prophet and polytheists. کہ توحید کو لے کر کے ہمیشہ خرافات رہی ہے. خرافات ان دا سینس کی پیغمبر لوگ کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہی اسی لیے تھے کہ لوگ جو تھے اپنے ٹائم کے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے لگتے تھے. وہ آئے پیغمبروں نے توحید کی دعوت دی کہ بھائی یہ جو تم کرو غلط ہے، اللہ جو ہے اللہ کی عبادت کرو. کہ یہ ڈسپیوٹ جو ہے یہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے.
those who have not fulfilled the requirement of it, such as they have not worshipped Allah, and hence is the meaning of the verse. Nor will you worship that which I worship. ये जो है सूर्य काफिरून का वर्स है, ठीक है। और मतलब कहने का ये कि जो तौहीद पे नहीं, उसने अल्लाह की इबादत नहीं की। ऑब्वियस सी बात है, समझाने की जरूरत नहीं इंसान को कि जो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा उसका क्या अंजाम होगा। और पैगंबरों को भेजने के पीछे का विजडम क्या था, और द मैसेज ऑफ प्रॉफिट तौहीद अप्लाइज टू ऑल नेशंस। कहने का मतलब है कि जितने भी नेशंस के जितने भी पैगंबर आए हैं, वो सब ने तौहीद की दावत दी। ऑल प्रॉफिट्स हैव ब्रॉट वन एंड द सेम रिलीजन। सारे के सारे पैगंबर इस्लाम का रिलीजन, ये जो है आप कंफ्यूजन ना रहे मुसलमान लोग के बीच में कि इस्लाम जो है 14 साल पहले का नहीं। इस्लाम जब से दुनिया बनी है, जब से अल्लाह ताला ने पैगंबर को दुनिया में भेजने का काम किया हुआ है, इस्लाम तब से है, ठीक है। सारे पैगंबर का काम तो एक रिलीजन लेकर के आते थे, एक तौहीद की दावत देते थे अल्लाह की, ठीक है। ये इस्लाम अल्लाह का रिलीजन। ये मुसलमान लोग कंफ्यूजन ना क्रिएट करें कि अच्छा अभी 1400 साल पहले तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब इस्लाम आया, ईसा अलैहिस्सलाम कुछ और लेके आए, मूसा अलैहिस्सलाम कुछ और लेकर के आए। नो, सब लोग इस्लाम की दावत देते थे। इस चीज़ का किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। The major issue is that the worship of Allah cannot be performed until Tawhid is known and rejected, meaning the same. कहने का मतलब ये है कि कोई जो है प्योर तरीके से अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता जब तक कि अपने बाकी चीज़ें खुराफात ना करे। कहने का सेंस ये कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, पूरा यकीन है कि अल्लाह भी अल्लाह है, और जो भी है फ़र्ज़ जो मेरे ऊपर किए गए मैं फ़राइज़ पूरा कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई काम पड़ा या कुछ हुआ तो हम जो है मेरा जो डिपेंडेंस होता है कि हाँ फलां आदमी से तो कोई वही मेरा काम कर सकता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक। आई थिंक कि मेरा यही पेज 25 तक था। इसके बाद मुदस्सिर का है, चलो तो हम कवर कर मुदस्सिर देते हैं। मुदस्सिर आया नहीं है इंशाल्लाह। यहाँ से हम कवर करते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, आज से बस रीडिंग करेंगे और उसके अलावा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सारी चीज़ें हैं। तो तागूत के जैसे अभी काशिफ ने बताया, तागूत वही है कि जो चीज़ अपनी खुद वर्शिप अल्लाह के सिवा अपनी वर्शिप से वो राज़ी हो, ये एक पॉइंट ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की भी इबादत की जाती है, लेकिन वो अपनी वर्शिप से इबादत से राज़ी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह हम तागूत नहीं कह सकते हैं। और यहाँ सूरह अनआम की जो वर्सेस है बहुत क्लियर उसमें कट लिखा हुआ है। अच्छा, वो वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट थी जो काशिफ ने मतलब उसको रीड नहीं किया। ऐसे हमने कहा था कि इसमें हम लोग रीडिंग सब करें, भले एक्सप्लेनेशन ना रहे, क्योंकि ये वर्सेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है असल में कमरे में कुछ अच्छा। मतलब लोग आए हैं, उनका सामान बना रहे थे, कोई बात नहीं, हम इसलिए हम उसको कवर कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर जो है सूरह अनआम में मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे पर प्रोहिबिट की है। पहले क्या देखो, पहले तो सबसे पहले जो है अल्लाह की जो है इबादत करो, कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। पहला तो ये हो गया, ये तो बहुत क्लियर। लेकिन सेकंड क्या है देखो, बी गुड एंड ड्यूटीफुल टू योर पेरेंट्स। और ड्यूटीफुल होने का मतलब हमने पहले ही समझ लिया, शेख आसिम हकीम ने क्या बताया कि भाई आप ड्यूटीफुल है ही नहीं अगर आप ऑब्लिगेटरी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है, ड्यूटीफुल बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर तीसरा कहा है कि तीसरी बात लिखी हुई है कि अपने बच्चों को पॉवर्टी यानी गरीबी की वजह से उसको ना मारो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि हम तुमको भी देते हैं और उनको भी देंगे। और फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़िना के करीब ना जाओ, यानी फ़ाहिश के करीब भी मत जाओ, ठीक है। छुपे में या सामने से, या मतलब एलानिया या एकदम छुपे में बिल्कुल ना करो ऐसा। उसके अलावा फिर ऐसी किसी नफ्स को ना कत्ल करो जिसको अल्लाह ताला ने फॉरबिडन किया है, सिवाय उस नफ्स के जिसके लिए मतलब सज़ा मतलब कन्फर्म रखी हो, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला और बताते हैं कि जो यतीम है उसकी प्रॉपर्टी करीब ना हो, ठीक है। अलबत्ता कि उसको प्रॉपर्टी तुम्हें कुछ अच्छा करना हो तो, ठीक है। इसके बाद से फिर पे लिखा हुआ है कि जो वेट तौलो अच्छे से, उसमें डंडी ना मारो, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है जब भी तुम कोई वर्ड दो यानी कि जज बिटवीन मैन और गिव एविडेंस, हमेशा सच बोलो, भले ही तुम्हारा कोई बाप माँ या कोई करीब का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, ठीक है। अल्लाह ताला को जो कॉवेनेंट अल्लाह ताला ने कहा है उसको फुलफिल करो, ठीक है। और ये अल्लाह ताला ने कमांड किया है। और फिर कहा कि दिस इज माई स्ट्रेट पाथ, दिस इज माई स्ट्रेट पाथ, वेरली दिस इज माई स्ट्रेट पाथ, सो फॉलो इट। इसी को फॉलो करो, यही सीधा रास्ता है। और दूसरे रास्ते जो है ना उसको मत फॉलो करो, क्योंकि ये तो क्या करेंगे, अगर तुम इस रास्ते पे चलोगे तो ये तुम्हें सही रास्ते से हटा देंगे। तो अल्लाह ताला ने ये ऑर्डर किया है किसके लिए, मुत्तक़ून के लिए। इसके अलावा इब्न मसऊद ने कहा है, बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि अगर किसी को जानना है कि जो वसीयत क्या थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है ना, तो बस वो इस स्टेटमेंट को पढ़ ले, यानी यहाँ से लेकर ये पूरी तीनों आयत को पढ़ ले। इसके अलावा फिर ये बड़ी प्यारी हदीस लिखी हुई है। इसकी वजह है ना कि ये जो किताब इतनी शानदार है कि इसमें हर हदीस, हर कुरान एकदम जेम समझ लो है। तो इसमें एक हदीस लिखी हुई है कि जो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो डंकी बैठे रहते हैं और फिर पूछते हैं
کہ اے ماس تمہیں پتہ ہے کہ مطلب اللہ کا جو ہے کیا رائٹ ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور جو بندوں کا اللہ کے اوپر کیا رائٹ ہے. تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا یہ بہت اچھا مینر تھا. وہ ہمیشہ میں بولتا تھا اللہ اینڈ ہز میسنجر نوز بیسٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا جو رائٹ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو the right of Allah upon his slaves is to worship him alone, یعنی کہ اور پھر and never to associate anything with him. یعنی جو بندوں کا تو یہ کام ہے کہ اللہ کی عبادت خالص اکلوتے مطلب کرے اور بنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اور جو اللہ کے اوپر جو بندوں کا حقوق یہ ہے کہ اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کسی بندے کو سزا نہیں دیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بندے کو سزا نہیں دیں گے. اوکے. تو اس کے بعد سے پھر اس کے بعد سے بھی حدیث کنٹینیو ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ آتے ہیں جہاں سے کاشف نے روکا تھا. اور سورہ اسراء کی جو کلیئر ورسز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی الہ کو وہ مطلب نہ ایسوسیٹ کر. اچھا یہ ہم لوگوں نے پہلے اچھے سے ڈسکس کر لیا ورشپ کے بارے میں، الہ کے بارے میں اپنے پریویس بک میں. تو ورشپ ظاہر سی بات ہے اتنا بیسکلی انسان سمجھ لے کہ ورشپ یہ ہے کہ وہ عبادت کا وہ ہے، یعنی کہ دعا ہو عبادہ، یعنی دعا مطلب عبادت ہے. عبادت کا مطلب کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے ساتھ کی جا سکتی ہے اور اس میں شریک نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی بھی دعا انسان کر رہا ہے صرف اللہ سے کر سکتا ہے. اس کو اچھے سے سمجھ لیں. اور اس کے بعد سے پھر جو ہے پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت وہ اس وقت بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی الہ کو ایسوسیٹ نہ کرو، نہیں تو تمہیں ہیل میں ایک بلیم وردی ریجیکٹڈ کر کے تمہیں پھینک دیا جائے گا. اور اس کے بعد سے پھر یعنی کہ یہ جو پارٹ ہے اس حکمت کا، یعنی گڈ مینرز کا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اسی کا یہ حصہ یہ ہے. اس کے بعد سورہ نساء میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ 10 رائٹس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس میں جو ہے پہلی بات لکھی ہوئی کہ ورشپ اللہ اینڈ جوائن نن وتھ ہم ان ورشپ. بھائی یہ تو ایک دم کور ہے، یہ اسلام کی ٹیچنگ کا کور ہے، اس کو سمجھ لے انسان. اس کے علاوہ پھر مطلب اپنے منہ سے پہلے ہم نے سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈمونیشن کیا. ٹھیک ہے. ایڈمونیشن یعنی کسی کو مطلب بتانا، اسے واز کرنا، یعنی بچ جاؤ تم اس چیز سے. ہمیں یہ چیپٹر پڑھ کے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اللہ رائٹ اپون اس کیا ہے، یعنی ہمارے اوپر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ. اس کے علاوہ پھر جو اگر بندے جب اللہ کا رائٹ فل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کیا کریں گے، یہ ہمیں سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایشو تھا یہ مطلب بہت سارے کمپینین تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں پتہ تھا. یہاں پر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ کوئی ایسی نالج اگر اس کا فائدہ ہے جیسے بتانے میں اس کو نقصان پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ہم چھپا سکتے ہیں. یہ مطلب یہ شریعت ہی ڈٹرمائن کرے، علماء ڈٹرمائن کریں گے. اور پھر یہ کہا گیا کہ اچھی نیز جو ہے دوسرے مسلم کو بھی مطلب کہا جائے. اور fear of depending of the people upon the expansiveness of Allah's mercy، یعنی کہ انسان جو اس خوف میں نہ جائے. یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر انسان جو یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے، ہم تو بس عبادت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہمیں تو جنت مل ہی جائے گی، تو اس سے انسان بچ کے رہے. اور پھر یہاں ہم نے جو ابھی ایکسپلین کیا 19 پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ جب اس سے جب اسٹیٹمنٹ آف ون ہو از آسکڈ آن میٹرز دیٹ آر ناٹ نون ٹو ہم، اگر کسی کو نہیں پتہ ہے تو سیدھے بولے اللہ و رسول اعلم، یعنی کہ اللہ اور اس کے جو رسول ہیں، میسنجر ہیں، وہ سب سے بہتر جانتے ہیں. اوکے. اور یہ بھی بتایا کہ کچھ نالج ایسے ہوتے ہیں جس کو یہ صحیح ہے کہ آپ کسی کو دیں کسی کو نہ دیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے علماء اس کو جانتے ہیں. اور یہاں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے بیٹھ کر جا رہے تھے، ان کا کمپین کے پیچھے تھا، لیکن اس سے پتہ چلا ہیوملٹی، یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مطلب ارے ہم اتنے بڑے ہیں، ہم کیوں ایسے بیٹھے، ایسی کوئی بات نہیں دماغ میں. اس سے ہمیں فالوورس کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ بالکل بھی دنیا کی جو ایکسٹرا ویگنس میں نہ پڑے. اور اٹ از لیجیٹیمیٹ ٹو ہیو اے سیکنڈ رائٹر بیہائنڈ. دیکھیے اس سے پتہ چل گیا کہ پیچھے آپ بٹھا سکتے ہیں. معاذ بن جبل کے اس کے بارے میں پتہ چلا کتنے بڑے صحابی ہیں، اور توحید کی امپورٹنس کے بارے میں پتہ چلا. اب آتے ہیں سیکنڈ چیپٹر پہ. یعنی کہ اگر توحید کے بارے میں پتہ چل گیا کہ توحید کیا ہوتی ہے توحید، اور پھر لیکن اس کا فائدہ کیا اور اس سے گناہ کیسے مٹتے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از دوز، قرآن کیا کہتا ہے، اٹ از دوز ہو بلیو اینڈ کنفیوز ناٹ دیئر بلیف ود ظلم. اب ظلم کا ایکسپلینیشن آگے آئے گا. جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے جو ایمان کو ظلم کے ساتھ مطلب ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، انہی کے لیے امن ہے، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو پھر اللہ کے میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتایا کہ جس نے بھی یہ ٹیسٹیفائی کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پہ دیا، اور اللہ تعالیٰ اینڈ اسپرٹ کریٹڈ فرام ہم. ٹھیک ہے. اور پھر اگر یہ کہا کہ جو پیراڈائز ہے، ہیل فائر ہے، یہ سب حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پیراڈائز میں داخل کر دیں گے، واٹ ایور ہز ڈیڈس مائٹ بی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہیل فارورڈ کیا ہوا ہے اس پرسن کے لیے جس نے یہ مطلب ایک دم ٹیسٹیفائی کیا کہ کوئی لائق نہیں ہے اللہ کی عبادت کا،
اور صرف یہ جب جو ہے یہ بات بولتے وقت اس کا صرف جو ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو حاصل کرنا۔ پھر ابو سعید الخدری جو ہے یہ علی حدیث آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب مجھے کچھ ایسا سکھائیے جس سے میں آپ کو یاد کروں اور اس کے ذریعے آپ سے دعا کروں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے یا رب آپ کے تمام بندے ان الفاظ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ جتنے او موسیٰ if the seven heavens تمام سات آسمان اینڈ جو کچھ بھی اس میں ہے ادر دین می، یہاں بڑا اچھا پوائنٹ لکھا ہے، اس کا ہم بھی ایکسپلین کریں گے، ادر دین می غیری، اس کو یہ بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ یہاں پر فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے جو غلول ہوتے ہیں، جو غلات ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مطلب ایک دم غلات کہتے ہیں اس کو، جو ایک دم ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں جن کو، وہ ان کا یہ جیسے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدت الوجود کا ایک کانسیپٹ لے کے آتے ہیں کہ دیکھو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی کوئی کچھ نہیں، یعنی کہ وہ کوئی پینتھیزم کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ کریٹ کیا اور اللہ تعالیٰ از مکسڈ ان ہز کریشن، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات۔ لیکن یہاں پر کلیئر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام سات آسمان اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہیں لیکن سوائے میرے انہوں نے کلیئر کیا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریٹر اور کریشن دونوں ڈسٹنکٹ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ اور جتنے جو ساتوں زمین ہیں سب کو ایک اسکیل پہ رکھ دیا جائے، انسان اندازہ لگائے ان سب کا ویٹ، تم بس انسان سوچ لے، انسان اس کو ایک دم ریئل اسکیل پہ رکھا جائے اور دوسرے پہ لا الہ الا اللہ کلمہ رکھا جائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو اسکیل ہے وہ لا الہ الا اللہ والا وہ نیچے ہو جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا، اتنا بھاری کلمہ ہے یہ۔ اور اس کے بعد سے پھر یہاں پر ایک اور حدیث لکھی ہوئی کہ اے بنی آدم اگر تم میرے پاس آتے ہو، یہ حدیث قدسی ہے، تو پھر پوری تمام طریقے گناہ کے لے کے آتے ہو لیکن تم میرے ساتھ شرک نہیں کرتے ہو، تو میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے I would come to you with a similar amount of forgiveness۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ، یعنی توحید کی یہ بات لکھی ہوئی یہاں پر ہے۔ اچھا یہاں تک 28 تک پیج تک تھا، ایک منٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو 28 تک مدرسے اب ادیب انشاءاللہ پیج نمبر 29 اور 30 کور کریں گے۔ اوکے، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا پیج نمبر 29 سے 30 تو اس میں امپورٹنٹ ایشو آف دی چیپٹر بتایا گیا ہے جو ابھی السلام بھائی نے ایکسپلین کیا، اسی کے بارے میں پوائنٹ بتایا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ میں بتایا گیا ہے اللہ فیور کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر abundant reward of توحید towards اللہ beside earning rewards توحید recompense sins، پھر بتایا گیا explanation of verse 82 in سورہ انم کے ایکسپلینیشن کے بارے میں، پھر 5 points mentioned in the hadith narrated by عبدہ بن الصامت کے بارے میں، پھر یہاں پہ ایک 13 point میں لکھا ہے undoubtedly if you understand the hadith of Anas رضی اللہ you would understand the statement in the hadith of اتبان الاسلام۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے اس کو ادیب اسکپ نہ کرو، اس کے کوئی پوائنٹ اسکپ نہ کرو، بس ریڈنگ کر لو اگر نہیں ہے تو۔ 6 point میں ہے if you look at the from Ubadah and Itban and what follows altogether, the meaning of La ilaha illallah becomes clear to you, along with the error of those who are deceived ones. The 7th point, take note of the condition in Itban's hadith. 8 point, that the prophets needed to be apprised from the tremendous virtue of La ilaha illallah. There is no true God but Allah, except Allah. The point of overweighing of the kalma La ilaha illallah in respect to all other creation. So many who enunciate it will not get the full weight in their balance. 10 point, the text showing that there are 7 earths like 7 heavens. 11, that the 7 earth and heavens are full of creatures. Confirmation of the attributes of Allah contrary to the claims of Ashera. یہاں پہ ایک حدیث لکھی ہے، اس کا میننگ ہے indeed Allah has forbidden for hell the person who testifies none has the right to be worshipped except Allah, seeking thereby nothing but Allah's pleasure, that it constitutes abandonment of shirk practically and not merely confessing La ilaha illallah by tongue. 14, reflection and consideration of the shared characteristic of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Isha رضی اللہ both as prophet and slaves of Allah علیہ علیہ السلام، السلام. علیہ السلام۔ Knowing the peculiarity of Jesus of Islam being treated as Kalimatullah, the word of Allah. 16 point, knowledge that اچھا پیکولیرٹی کا ایک میننگ بتا دیتے ہیں۔ پیکولیرٹی یعنی کہ جو خاص فیچرز جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا میننگ جو بھی ٹف ورڈز جو آ رہے ہیں اس کو پوچھتے ہوئے پوائنٹس پڑھتے وقت، ٹھیک ہے؟
16. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو 15. Knowledge that Jesus is a spirit from Allah. 7. Knowing the merits of belief in paradise and hell. 15. Knowledge of the meaning of the statement of the Prophet, whatever his deeds might be. 19. Knowledge that al-mizan, the scale, consists of two sides. 20. What is meant by the mention of the face of Allah. میرا تو یہیں پہ تھا 62. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اب حل آتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام تو ورحمۃ اللہ. میرا پیج نمبر 31 پہ دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے بندے تھے ان کے جن کا ایمان بہت ہی زیادہ تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے تھے. ان کا فیتھ اتنا زیادہ تھا کہ مطلب کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. بہت ہی زیادہ بہترین, بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ہائی کوالٹی ان کا فیتھ تھا. پھر اس کے بعد اسی کے نیچے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کا مطلب یہ شرک کے بارے میں کہ کسی کے ساتھ بھی شریک مت کرنا ایز اے پارٹنر. اور یہاں پہ ایک چیز اور میں مطلب بتانا چاہوں گا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے, کئی ورسز میں ایسا بتایا گیا ہے کہ جس میں کئی سارے پرفیکٹ لوگ کا نام آیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور بھی بہت سارے پرفیکٹ لوگ کا نام آیا ہے. پھر اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ان لوگوں سے شرک ہوتا تو ان لوگوں کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب ویسٹ ہو جاتا. اور یہی سیم چیز پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ اگر ان سے بھی اگر شرک ہوتا تو ان کے سارے اعمال کو ویسٹ کر دیا جاتا. تو اب آبویس سی بات ہے, اگر انبیاء کے بارے میں ایسی بات ہو رہی ہے تو اب ہم لوگ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ اگر ہم لوگ سے ہو جائے گا تو پھر کیا ہی حال ہوگا. تو اس لیے شرک کے بارے میں بہت 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 زیادہ ہم لوگ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جسٹ نیچے پیج نمبر 32 پہ ایک بہت ہی مطلب بہترین حدیث دی ہوئی ہے جس میں یہ دیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن کئی سارے پروفٹ رہیں گے جن کے ساتھ کچھ پروفٹ رہیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی فالوور نہیں رہے گا, کچھ پروفٹ رہیں گے جن کے ساتھ 1 یا 2 فالوور رہیں گے, اور ویسے ہی ایک پروفٹ ایسے بھی رہیں گے جن کو مطلب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ ان کے بھی ایک گروپ تھا جن میں کہ ان کے بھی کئی سارے فالوورس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فالوور ایک مطلب گروپ رہے گا جو کہ بنا کسی حساب کتاب کے مطلب جو بھی آن دا ڈے آف ریزریکشن جو بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل اور ساری جو پرابلم اور پنشمنٹ جو بھی ہیں ان ساری چیزوں سے ان لوگوں کو بچا لیا جائے گا اور ان لوگ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. تو اس اسپیشل 70,000 لوگوں کا جو گروپ ہے اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوں گے, کہ مطلب ان لوگوں کی کیا خاصیت ہوگی. تو وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو جن کے اوپر اگر مان لیجیے ان کو کسی بھی طریقے کی اگر ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا ان کو کسی طریقے کا مجھے ورڈ نہیں یاد آ رہا ہے, مطلب وہ اگر نظر لگ رقیہ جاتی ہے, کچھ لگ جاتا ہے تو ہاں بیڈ نظر لگ جاتی ہے. ہاں تو جو نظر لگ جاتی ہے ان کو جو بیماری پڑ جاتی ہے جیسے اسنیک اسکارپین کاٹ لیا وہ, تو اس کیسز میں وہ کسی بھی قیمت پہ کسی اور سے رقیہ نہیں کر پاتے, وہ ہمیشہ خود سے ہی خود کے اوپر رقیہ کرتے ہیں. یہ ان کی سب سے پہلی کوالٹی ہے. دوسری کوالٹی ہے ان لوگوں کی کہ وہ کسی بھی طریقے کے بیڈ اومن پہ یقین نہیں کرتے. مطلب جیسے کہ ارے کالی بلی رستہ کاٹ کے چلی گئی, چپل الٹی ہو گئی, لڑائی ہو گئی, ناخون مت پھینکو, کوئی لانگ لے گا تو بیمار پڑ جاؤ گے. تو یہ سارے جو فالتو کی نانسنس باتیں ہیں ان کے اوپر وہ لوگ یقین نہیں کرتے. اور اس کے بعد ایک چیز دی ہوئی ہے کارٹرائز. اب یہ چیز تو اتنا کامن نہیں ہے آج کے ٹائم میں, مطلب یہ ایک طریقے کا پروسیس ہے جس میں کہ کسی انسان کا اگر ہاتھ کٹ جائے یا کسی طریقے کی چوٹ لگ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جلا کے اسکن کو صحیح کیا جاتا ہے. آپ نے شاید مووی میں یا کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا کہ مطلب جلا کے زخم کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اس چیز کی بات ہو رہی کہ یہ لوگ وہ چیز نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گروپ اپنا جو ٹرسٹ ہے وہ کمپلیٹلی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کے اوپر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو اگر مان لیجیے آپ ایک ایسے کمرے میں ہیں جہاں پہ 4 دیوار ہے اور اوپر چھت ہے, چاروں طرف کانکریٹ کی وال ہے, مطلب بیسیکلی نکلنا امپاسبل ہے, آپ کو اس میں بند کر دیا گیا ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے بھی نکال سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے. کیونکہ ہمیں اور آپ کو لگے گا کہ یار چاروں طرف سے دیوار کیسے ہم نکلیں گے, چاروں طرف کانکریٹ ہے, بٹ اسٹل اللہ تعالیٰ چاہیں تو دیوار ٹوٹ بھی سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس میں سے نکل جائیں گے. تو یہاں پہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا مطلب بلیو اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت ہی زیادہ ہائی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہاں پہ پیج نمبر 34 ہے جو کہ یہاں سے پھر نیکسٹ کسی اور کا پوائنٹ ہے. تم کمپلیٹ کر لو, 35 تک کمپلیٹ کر لو, تم بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہو. تو ہم سے یہاں بھی پہ اچھا. بیسکلی وہی دیا ہوا ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ توحید کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ اس کی کئی ساری رینکس ہیں, اور توحید کی میننگ بتایا گیا ہے کہ پیوریفیکیشن آف توحید. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا, مطلب جو چیز میں نے بھی ایکسپلین کیا اسی کے بارے میں پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے. تو آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. رقیہ
کرتے تھے اور یہاں پہ ان کے بارے میں دیا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ایک امت جو رہے گی جو ان کا بھی لارج گروپ آف لوگ رہیں گے آن دا ڈے آف ریزریکشن. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جتنی بھی مطلب آج تک امت آئی ہے جتنے بھی مطلب ریجنریشن ہے جو بھی ہے سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروفٹ آیا ہے. ہم لوگ کو قرآن میں صرف 25 کے ہی بارے میں بتایا گیا ہے اور کچھ بنی اسرائیل کے بھی ہیں ایکسٹرا جن کے بارے میں قرآن میں نام نہیں آیا ہے. بٹ اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے پروفٹ تھے مجھے ایگزیکٹلی نمبر نہیں یاد ہے شاید لیک میں ہیں. تو سب کے سب قیامت کے دن رہیں گے. تو ان سبھی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی رہیں گے جن کا کوئی فالوور نہیں رہے گا کچھ لوگ رہیں گے جن کے ایک فالوور ہے 2 فالوور ہیں. تو اس طرح سے بتایا گیا ہے. اور آپ لوگ بھی پہلے سے جانتے ہیں کہ سب سے بہترین اور سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ ٹاپ کوالٹی کے اگر کوئی ہیں میسنجر تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہم لوگ کو پراؤڈ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ان کی امت میں سے ہیں. اور یہاں پہ بیسکلی انہی کے بارے میں ساری جو حدیث جو میں نے بھی بتایا وہی دیا ہوا ہے پوائنٹ بائی پوائنٹ بس. پھر اس بارک کے اللہ بعد پیج فیکم، بہت نمبر اچھا ایکسپلین کیا. ہاں پیج نمبر یہ پوائنٹ تھوڑا سا کور کرنا تھا اس میں انشاءاللہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ اصل میں بک ایسی ہے نا کہ اس میں کوئی پوائنٹ مس کرنا بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو بہت ڈیپ میننگ ہے ہر پوائنٹ. جیسے مثال کے طور پہ 15 پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج اہل البدع بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اوکے، اور اس کے علاوہ باقی جو نارمل لوگ جو صرف وہ کم ہیں. تو یہاں پہ 15 پوائنٹ بڑی اچھی بات ہے کہ the substance of this fact is that man should not worry about numbers. بہت خاص بات کی ہوئی ہے. neither must he feel proud about huge numbers nor be disheartened by less numbers. ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو تم. پھر اس کے بعد پیج نمبر جو یہ فیئر آف شرک کے بارے میں دیا ہے کہ جیسا ابھی میں نے اسٹارٹنگ میں ہی بتایا کہ شرک سے ہم لوگ کو کتنا زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ verily اللہ سبحانہ تعالیٰ forgive all sins. بٹ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو تم شریک کرو گے اور اس پہ مر جاؤ گے تو پھر تم گئے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے باہر ہو گئے. اور اگر آدمی مرنے سے پہلے جیسے ڈسبلیور ہی ہیں اگر وہ کنورٹ ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو شرک میں انوالو تھے تو انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اس کے بعد پھر یہاں پہ قرآن کی ورس دی ہوئی ہے کہ کیپ می اینڈ مائی سنس اوے فرام ورشپنگ آئیڈلس. اب یہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے بارے میں دیا ہوا ہے یہاں پہ. پھر اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ حدیث دی ہوئی ہے پیج نمبر 35 کے بعد سے. یہی تک چلتا پوائنٹ. جزاکم اللہ خیر، بہت اچھا سب نے ایکسپلین کیا. یہاں پر ایک خاص پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو آئیڈل ورشپ سے اللہ دور رکھے تو ہم لوگوں کو کتنی دعا کرنی چاہیے. تو الحمدللہ آج کا یہ سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے. بہت اچھا لگا اور مطلب اچھے سے سب نے سمجھا کیونکہ یہ بک انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ اب تک جو ہمارے ویورز میں ایسے کوئی لوگ ہوں جو فرسٹ ٹائم شیخ عبدالوہاب ابن عبدالوہاب کا نام سنا ہوگا انہوں نے لیکن صحیح امیج اگر ان کے سامنے نہیں پیش ہوگی تو وہ اگر دیکھیں گے تو ان کو خود پتہ چلے گا کہ اس بک میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کوئی سیکٹ اسٹارٹ کیے ہیں یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے. ہر چیز ایک دم پیور قرآن و سنت سے ہی جڑی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ضرور فالو کریں ویڈیوز کو. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پیج نمبر 36 سے کنٹینیو کریں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.